الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام يا رب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کائنات کا لفظ جب استعمال کیا تو اس لیے کہ اس سورج، چاند، پہاڑ، سمندر کی بقا وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ اور یہ اللہ اللہ ہم کو کس نے سکھایا؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی نے سکھایا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ ہم انسان چونکہ اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اس کا کل حساب دینا ہے، اس واسطے ہمارے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ باعث رحمت ہیں۔ بے سینگ والی بکری، جس کو سینگ والی بکری نے دنیا میں مارا ہوگا، کل قیامت کے دن دونوں کو پیدا کر کے بے سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس سے اپنا بدلہ لے لے، اور جب بدلہ لے لے گی تو دونوں کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا۔ یہی دیکھ کر کافر کہیں گے، یقول، وہ کافر کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ لیکن یہ انسان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا ہم انسانوں کے ساتھ بڑی رحمت ہے کہ ہمیں تو آگے حساب دینا ہے۔ اور حساب کس چیز کا دینا ہے؟ کھانا کھایا تھا، پانی پیا تھا، کپڑے پہنے تھے، شادی کی تھی، اولاد پیدا ہوئی تھی، اولاد کی تربیت کی تھی، پھر ان کی انتظامات کے لیے نوکری تجارت کی تھی، پھر اپنے پڑوسیوں سے معاملات کیے تھے، جب مارکیٹ میں بیٹھے، ملازمت میں بیٹھے تو دیگر لوگوں سے معاملات کیے تھے۔ یہ سب کچھ صبح سے لے کر شام تک جو کچھ کیا ہے اس کا حساب ہوگا، پر حساب یہ نہیں ہوگا کہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ حساب یہ ہوگا کہ کیا تھا تو کیسے کیا تھا، کتنا کیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان ہے۔ ہر کام میں
یہ دو باتیں بتا کر چلے گئے، کیسے اور کیوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے سمجھایا کہ جب کوئی آدمی کسی عمل کو کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں دو رجسٹر کھل جاتے ہیں، دو کتاب کا ہو، دو کاپی کا ہو، دو صفحہ کا ہو، دو رجسٹر کا ہو۔ ایک ہے جس کا نام ہے لما، اور دوسرا جس کا نام کیفا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے انہوں نے۔ ایک جس کا نام لما ہوا، لما کیوں، دوسرے کا نام کیفا ہوا، کیسے۔ اس کی بہت آسان مثال ایسے سمجھیں کہ میں بات کر رہا ہوں، میں ایک عمل میں مصروف ہوں، آپ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھا ہوا بھی ایک عمل ہے کہ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہو تو وہ بھی ایک عمل ہے جس کو نیند کہتے ہیں، سونا۔ تو ہر عمل میں یہ دو باتیں پوچھی جائیں گی، جانی جائیں گی، اس کا سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر یہ بتلایا، جو کام بھی کرو، لیما کیوں، اس کا ایک جواب ہے۔ کیوں کیا تھا، اس کا ایک صحیح جواب ہے، کیا؟ اللہ کے لیے کیا تھا۔ جواب تو بہت سارے ہو جاتے ہیں جن کو ہم چھپا لے میں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ دنیا دکھانے کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا، لوگ مجھے اچھا کہیں اس لیے کیا تھا، خوف سے کیا تھا، مخلوق کے خوف سے، بدنامی کے خوف سے کیا تھا کہ کہیں بدنام نہ ہو جاؤں۔ لما ایک جواب صحیح ہے، اس لیے کیا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ رجسٹر ہم سب کا ہر وقت کھلتا ہے، ہر عمل پر کھلتا ہے، اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس شخص نے یہ کیوں کیا۔ زبان سے ہم کچھ بھی کہیں، وہاں وہ لکھا جاتا ہے جو دل کے اندر تھا۔ دوسرا رجسٹر کھلتا ہے کیفا، کیسے کیا تھا۔ اس میں کوئی کہتا ہے میں نے جیسا جی چاہا ویسا کر لیا، دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو ایسے کروں، اس کام کو۔ دوسرا کوئی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ کام میری برادری والے کیسے کرتے ہیں، میں نے ویسے کر لیا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت ماحول میں رواج میں کیا ہے، برادری تو پرانی ہو گئی، رواج میں کیا ہے، میں نے اس سے کر لیا۔ کسی نے کافروں کی طرح کر لیا، کسی نے اللہ کے باغی اور مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی طرح کر لیا۔ یہ سب اس میں لکھا جا رہا ہے، اور ایک صحیح جواب ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت کے مطابق کیا۔ یہ دو سوال کے دو صحیح جواب ہیں، باقی سب گڑبڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم انسانوں پر زیادہ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے جوابات ہمیں بتلا سکھلا دیے۔ جانور کو اس کی ضرورت نہیں تھی، کہنے کو میں نے کہا کائنات پوری پر رحمت ہے، لیکن اوروں کو اس کی ضرورت، ہمیں اس کی ضرورت ہے، انسانوں کو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، کیسی بڑی رحمت ہے۔ لہذا چاہیے یہ کہ ہر وقت، ہر دم، ہر موقع پر چھوٹا کام بڑا کام، چھوٹا واقعہ بڑا واقعہ، چھوٹی سوچ بڑی سوچ، چھوٹا قول بڑا قول، کچھ بھی ہو، یاد رکھیں یہ دونوں رجسٹر کھل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ میں تو شہر میں تھا نہیں، اچھا اب جب واپس آیا ہوں تو ہر طرف میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اگر فلانے لوگ جیت گئے تو یہ ہو جائے گا، فلانے لوگ آ گئے تو یہ ہو جائے گا۔ فلانے کا ہارنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں جو ہے پھر ہمیں آسانی رہے گی،
اور فلانے کا ہارنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بہت بڑا کرپٹ ہے. پاکستانی قوم ملک اس کی صلاح، اس کی فلاح، اس کی بہبود کس میں ہے؟ فلانا آ جائے تو اچھا ہو جائے گا. میرے دوستو غور کرو تو یہ سب باغیانہ بول ہیں. ان سے اللہ کی بغاوت کی بو آتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس موقع کے لیے فرما دیا، قل اللہم، کہیے اے اللہ، مالک الملک، کہ آپ جو ملک کے مالک ہیں، ملک سے مراد اللہ کا ملک، ساری کائنات، مالک تو آپ ہیں، اور ایسے مالک ہیں تؤتی الملک من تشاء، اس میں سے کوئی حصہ جس کو چاہے آپ اس کو دیتے ہیں. نہ ہماری ووٹنگ سے ہوتا ہے، نہ ہماری سازش سے ہوتا ہے، نہ ہمارے پروپیگنڈے سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. وہ مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء، من تشاء، چاہے جس کو آپ، من تشاء، جس کو آپ چاہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور لے لیتے ہیں ملک جس سے آپ چاہیں. بولو، ہماری سوچ یا ہمارے بول، بے دین آدمی کا نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں خیال رکھیے گا، میں بار بار یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، میں سڑک پر چلنے والوں کے لیے بات نہیں کرتا ہوں. میرے سامنے تو میرے جیسے احباب ہیں جن کی سوچ میری طرح، جن کا کام میری طرح. ہمارے سامنے تو آپ حضرات جو جمعے سے پہلے اس لیے آ جاتے ہیں کہ چلو اللہ رسول کی کوئی بات سن لے، ورنہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد آتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے، ہم یہ بول رہے ہیں کہ فلانا آ جائے گا تو یوں ہو جائے گا، فلانا چلا جائے گا تو ہو جائے گا، فلانے کو یوں کرنا چاہیے. قل اللہم مالک الملک، ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا. مالک وہ ہے جس کو چاہے گا دے گا، جس سے چاہے گا چھین لے گا. آگے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، اللہ کے قربان، اور دیکھو اللہ کا کلام ہے ایسا کہ عقل عاجز ہو جائے. یہاں کہا جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک لے لے، اور آگے کہہ دی جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. ذرا غور کرو، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک دے کر کے بھی ذلت دے سکتا ہوں، ملک دے کر کے بھی عزت دے سکتا ہوں. میں ملک چھین کر کے بھی ذلت دے سکتا ہوں، ملک چھین کر کے بھی عزت دے سکتا ہوں. یہ نہیں جوڑا کہ ملک جس کو دوں گا اس کو عزت دے دوں گا. وہ جملہ الگ کیا اور اس کے ساتھ یہ جملہ فرما دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے وہ ملک دے تو اس کے ساتھ عزت خود بخود آ جاوے. وہ نمرود اس کو تخت سے اتارے بغیر سر پر ایسے جوتے لگوائے، سبحان اللہ، تخت پر بٹھا کر. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کسی کا آنا یہ اچھا نہیں، کسی کا جانا یہ اچھا نہیں، کسی کو عزت ملنا یہ اچھا نہیں، کسی کو عزت ذلت نہ ہو جا، ذلیل ہو جانا یہ اچھا نہیں. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اے اللہ بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے. ہمارے لیے بھلا تو کر دے، چاہے وہ کسی کو عزت دے کر، کسی کو ملک دے کر کرے، چاہے کسی کو ذلیل کر کے کسی سے ملک چھین کر کرے. بیدک الخیر، الخیر، الخیر تمام بھلائیاں. ایک تو ہوتا نا الف لام نہیں ہوتا، خیر، بیدک ہے، بیدک الخیر، تمام بھلائیاں اللہ وہ تو تیرے ہاتھ میں. بیدک. اب ہمارے دیندار لوگوں کے بول، اور جن کے بول نہیں ان کے دل کے اندر، دوستوں یہ ماحول اور یہ موقع ایسا ہے کہ ہر طرف یہی باتیں چلیں گی اور چل رہی ہیں اور جانے کب تک چلتی رہیں گی. لیکن ہم کو اپنا ایمان اور یقین خراب نہیں کرنا. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کہیں کہیں
لوگ کھلے عام بولیں گے کہ اصل میں فلاں لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ فلاں کو لے کر کے آئے. فلاں لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ دبے لفظوں میں بولیں گے یہی جملے, کچھ اور آگے کی لے کر کے آئیں گے, فلاں ملک نے چاہا ہے کہ وہ یہ آ جائے اور فلانا رک جائے. یہ اپنے ایمان اور یقین کو خراب کرنا ہے. ایمان اور یقین یہ ہے تؤتل ملک من تشاء, جس کو چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے. اور اس سے یہ مراد نہ ہو, آگے بتا دیا, یہ مراد نہ ہو کہ ہم اس کو ملک اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی عزت بڑھے. نہ, ہم یہ اس کے پابند نہیں ہیں, ہم اس پر قادر ہیں کہ تؤتل ملک من تشاء, جس کو چاہے ملک دے اور اس کے ساتھ جس کو چاہے ذلیل کر دے. آگے کا جو جملہ ہے بیدک الخیر کے بعد وہ ہے انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. قدیر یا تو قادر نہیں ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے ان اللہ انک علی کل شیء قادر, اللہ تو سب چیز پر قادر ہے, لیکن لفظ لائے ہے قدیر, پورا پورا قدرت رکھنے والا ہے. کوئی اپنی طاقت اور قدرت سے اس کی قدرت میں دخل نہیں دے سکتا کہ میری پاس اتنی قوت اور طاقت ہے کہ میں اللہ کی قدرت میں دخل دے دوں. نہ, وہ قدیر, قادر, قادر, قادر جس پر قادر ہو, اردو کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں قدیر, بہت زیادہ پورا پورا قدرت رکھنے والا. اس لیے دوستو یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور ان ہواؤں کے اندر میں اور آپ سارے بہہ جاتے ہیں, اور کوئی اگر زبان سے بولے تو زبان سے بولے, کوئی دبے لفظ میں بولے تو دبے لفظ میں بولے, اور کوئی نہ بولے تو بھی اس کے دل میں اس طرح کے خیالات پرورش پاتے رہتے ہیں. ہر بول پر اور ہر ایسے بول پر اور ہر ایسے خیال پر استغفار کرنا چاہیے. جب آ جائے طبیعت میں تو آدمی استغفار کرے, اور یوں کہتے ہیں کہ جب کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو بعد میں ایک دفعہ کلمہ بھی پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ اللہ میں نے تو آپ کو اپنا معبود بنایا ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں کسی اور طرف دیکھ پڑا, مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میرا خیال کسی اور طرف چل پڑا. مجھے تو اس بات پر, میرا تو اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ معبود دنیا کے کرتا دھرتا تو آپ ہی ہیں. تو اس لیے میں کہا کہ 2-4 دن ہوئے جب سے آ گیا, تب سے یہ خیال ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو ہے وہ آدمی جو کہ دیندار نہیں ہے, ایک دیندار آدمی, مسجد کی پہلی صف کا آدمی, اس کے اندر بھی یہی زبان پر یہی اندر خیالات مچل رہے ہیں. ایسا نہ کریں. اچھا ہوگا کیسے پھر؟ ہوگا ایسے کہ جس صحبت میں صبح سے شام تک بیٹھ رہے ہیں وہاں چونکہ یہی باتیں ہو رہی ہیں تو اس لیے ہمارا دل, دماغ, ہمارے ذہن, ہمارے کان, ہمارے آنکھیں, ان سب کو ہم کو متاثر کرتی. جب آدمی نیک لوگوں کے ماحول میں بیٹھے گا, اہل دعوت کے ماحول میں بیٹھیے, علماء کے درس میں بیٹھیے, اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیے, دیکھیں گے آپ کے خود بخود ذہن دوسری. ابھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تو ذہن میں بات آئی نا کہ بھائی یہ تو واقعی صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو جب 24 گھنٹے میں سے 22-23 گھنٹے بلکہ کبھی کبھی پورے 24 گھنٹے اسی ماحول میں بیٹھیں گے تو وہی ماحول کا اثر آئے گا نا. اللہ پاک نے ہمیں ایسے شہر میں رکھا ہے جہاں مستقل مختلف قسم کے دینی ماحول موجود ہیں, ان ماحولوں میں اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں, پابند کریں, اس لیے کہ جیسے کھانا پینا میری ضرورت ہے اس سے زیادہ یہ ضرورت ہے کہ میرا ایمان مضبوط رہے, اس کے اندر کوئی خلل نہ آئے, کہ ایسا نہ ہو کہ روانگی ہوتے وقت ہم اسی خلل والے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی, اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے گا.